یار میں کسی کے کہنے پہ کیوں دوں کوئی بیان؟ جو چیز میں سمجھتا ہوں میں بول دیتا ہوں، آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ایسے وقت میں مراد سعید کا سامنے آنا، جس وقت پارٹی کہیں ڈیل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، مشکل ترین وقت میں وہ سامنے نہیں آئے، اب آنے کا کیا مطلب؟ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں، ان کو بڑے تھریٹس ہیں، بڑے مسائل درپیش ہیں، اور یہ اگر انہوں نے کوئی تقریر کی ہے یا کوئی کنونشن میں حصہ ڈالا ہے اچھی بات ہے، لیکن عملی طور پہ اس کا آنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ یہ جو امریکہ کے حوالے سے کچھ غلام نبی اور سید رسول کے ابا سے یہ جو خبریں چلی ہیں کہ امریکہ کے کچھ لوگ ہیں عمران خان سے ملاقات کی ہے، حکومت نے بھی اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ واقعتاً ملاقاتیں ہوئی، امریکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ امریکہ سے جو لوگ آئے تھے ان کی خان سے تو ملاقات نہیں ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنے تئیں ایک کوشش کی نا کہ خان کی رہائی کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے کوئی ڈیل کا یا کوئی رہائی کا کوئی سبیل نکال سکے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا سوشل میڈیا اور یہ یوٹیوبر ان کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ جی یہ کیوں گئے ہم کیوں نہیں گئے۔ بات یہ ہے انہوں نے اپنے تئیں یہ کوشش کی۔ اب اس پہ جو ہیں جو بھی ابھی یہ اعظم سواتی صاحب کے خلاف جو میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ، پھر کچھ لوگ جو ہیں ہمارے اسپیکر کے پی اسمبلی کے خلاف محاذ لگائے بیٹھے ہیں، کچھ لوگ علی امین خان کے خلاف لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھو نا، یہ کوئی پارٹیوں میں اس طرح ہوتا ہے۔ اور وہ ڈسپلن نام کی چڑیا کدھر بھاگ گئی؟ جو میرے لیے تو کہتے تھے کہ پبلک میں بیان دیا، اب کتنے پبلک میں بیانات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ جو ہے ایسے ایسے ٹارچر پھینکے جا رہے ہیں اور ایسے ایسے مرڈر کے گولے پھینک رہے ہیں، ان کو نہیں آتا۔ اور جو وزراء نے حلف لے لیا، چلیں پی ٹی آئی ان کو مبارکباد تو دو، ان کے 2 وزیر تو آ گئے کہ مرکز میں، پارٹی سے نکالا تو نہیں ہے نا۔ سر اگر مراد سعید آتے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شیر حسن مرد جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی مائنس ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں دونوں آپس میں؟ یار وہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو 1 سال پہلے کہی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ اگر مگر چھوڑو نا، اگر آتے ہیں مگر آتے ہیں، جب کوئی آئے گا دیکھا جائے گا۔ چکے ہیں وہ سب۔ ہاں اللہ کرے آ جائے، میں تو ان کو پسند کرتا ہوں، میری دعائیں ان کے ساتھ۔ وہ ایجنسیاں جو کہ سمندر کے کھائی میں سے سوئی نکال لیتی ہیں، مراد سعید انہیں نظر نہیں آ رہا، کے پی میں حالانکہ خود رہا، اور میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں رہا مراد سعید۔ لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کل جو ان کی تقریر ہے وہ میں نے سنی ہے، اور وہ تو ایسے کسی روابط کی نشاندہی نہیں کر رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور بھی اسی طرح کی تقاریر تو کرتے ہیں، لیکن مکمل فیسیلیٹیٹ انہی کو کرتے ہیں جس طرح کے ان کے اقدامات ہیں۔ نہیں، علی امین خان گنڈاپور جو ہیں وہ تو اللہ اعلان کہہ چکے ہیں کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے جو معروضی حالات ہیں، خان کے جو جیل میں نظر بند ہیں، ان حالات کے پیش نظر ان کو دونوں طرف سے جو ہیں معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کردار ادا کرنا ضروری ہے، اور اس پہ پارٹی کو اعتراض ہی نہیں ہے، یہ تو خان کی اجازت سے وہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز سے زیادہ ذہین مراد سعید ہیں، جو کہ انہیں سمجھ نہیں آئی کہ مراد سعید دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں یا کے پی میں کس جگہ پہ ہیں؟ میں تو کبھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجنسیاں اتنی ذہین ہیں۔ ذہین ہوتے تو ملک میں یہ حالت تو نہ ہوتی۔ ذہانت اور متانت اور جو ان کی تھوڑا سا یہ کردار ہے نا، یہ ملک میں بدامنی نہ ہوتی نا۔ آپ نے سر جو الیکشن کمپین چلائی آپ کو نہیں پکڑ سکے اگر ذہین ہوتے تو؟ مجھے تو پکڑا تھا۔ کے پی کے میں آپ نے کمپین چلائی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ نہیں، کے پی میں آپ کو میں بتاؤں نا، کے پی کے لوگوں کا ایک بڑا تھوڑا امتیاز ہے۔ جس ضلع میں جاتا تھا نا، میں اس ضلع کا مہمان ہوتا تھا، اور ان لوگوں نے مجھے کبھی بھی ہر جگہ پہ، اب دیکھیں نا، آپ لوگ اس وقت تھے، کہیں پر لوگوں کی اس ماب، اس جمگٹے، ان ہزاروں لوگوں کے سامنے انہوں نے ہمیشہ ہم پہ ہاتھ ڈالا، دیر میں ہاتھ ڈالا، کوارٹ میں ہاتھ ڈالا، باجوڑ میں ہاتھ ڈالا، کہیں پر روکا تو نہیں ہے نا۔ ہر جگہ پہ انہوں نے ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ عوام تھے، غیور لوگ تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مہمان ہیں، اور ان کے توفیل ان کی ان جرت اور ہمت کی وجہ سے میں گرفتار نہیں ہوا۔ سر آپ نے کہا کہ عمران ریاض صاحب نکل گئے اور ایجنسیوں کے اس وجہ سے نکلے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھے قبائلی لوگوں نے نکالا، جیسے ابھی آپ دلیل دے رہے ہیں۔ وہ چھوڑو عمران ریاض کو، آگے وہ کوئی اور میرے خلاف کوئی نئی بات کر دے پھر سوال کرو۔ ابھی تک ٹھنڈے کا میں جوابی کارروائی کرتا ہوں، کبھی ایگریشن نہیں کرتا ہوں، اور جب یہ لوگ مجھ پہ ایگریشن کریں گے تو انشاءاللہ پھر تسلی بخش جواب دوں گا۔
इन सब का ख्याल ये था यूट्यूबरों का कि जो ये इसका मतलब है इमरान खान साहब का और आपका अभी तक सीज फायर हो गया? कोई चीज फायर मेरा नहीं है, मैंने तो फायर शुरू ही नहीं किया, हर एक मुंह उठाए अंधाधुंध शुरू हो जाता था। कितने फॉलोअर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं, आप खुद ही कहते हैं? ना ये जो है ना ट्विटर पे, एक्स पे आप देखें ना, ये 0 से शुरू होते हैं और 150-200 फॉलोवर बना के इन लगड़ बगड़ों का काम है गाली देना ऐसे। और ये जो है ना, ये हलाली नहीं लोग हो सकते हैं, इनके लिए जरूरी है कि अपने इस पे नरवत साहब जैसे जुमले बोलते हैं ना आप इनके खिलाफ, 1-2 फॉलोअर वाले के, जब आप उनके खिलाफ ऐसे ही बोलते हैं तो उनके ज्यादा मिलियन में फॉलोअर हो जाते हैं, उनको सपोर्ट मिल जाती है। ऐसे मिलियन पे दोनों हाथों से लाना थोड़ा ज्यादा हो गया सर। जरा थोड़ा सा ये अली ने कुछ लोगों को कहा है, आप क्या समझते हैं ये इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह? पार्टी में जब तक साजिशें रोकी नहीं जाएंगी, फितना घरों पे हाथ नहीं डाला जाएगा, ये आए दिन लोगों की जो कपड़े निकालने की कोशिश होती है, जो खींचातानी है, और ये वही एक ही ग्रुप है मखसूस, ये काम कर रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं। मैंने ये तजवीज़ दी थी कि खान साहब एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएं, पार्टी के मामलात का जायजा ले, मजाक बनता जा रहा है, जिसके जो जी में आता है बोल देता है। डिसिप्लिन सिर्फ मेरी हद तक तो था, आजकल तो पूरी मीडिया जो है उसमें गूंज है उन तमाम इख्तलाफी बयानात की, लेकिन कोई मीडिया पे आपको डिसिप्लिन की कार्रवाई नज़र नहीं आएगी, और इससे ये इनके दौरे मयार का पता लगता है। पीटीआई को चाहिए कि जो वज़रा शहबाज शरीफ साहब के काबीना में पीटीआई के शामिल हो गए, उनको बाकायदा तौर पे मुबारकबाद तो दे दें, क्योंकि अभी तक तो उनको पार्टी से निकाला ही नहीं गया है, तो लिहाजा पीटीआई का हिस्सा तो उधर बन गया हुकूमत में। ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब के बारे में बोला है, बड़े लीडर हैं या आम अरकान कौमी असम्बली सेनेटर? लीडर अगर होते तो फिर इस तरह की हरकतें करते, ये छोटे छोटे बोने हैं। शेर अब्दुल नरवत साहब ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ईद के मौका पे सियालकोट में इमरान खान के खिलाफ बोला है कि ये जेब कुतरा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपका रिपीट करना जरूरी था यार, ये जब कतरे का लफ्ज़ तो मैंने नहीं सुना है जी, कहा है उन्होंने, ये ट्वीट्स पे बड़ा वायरल हुआ है। शदीद मजम्मत करता हूँ ऐसे बयान की, डाल रहे हो। ऐसे बयान की शदीद मजम्मत करता हूँ। ख्वाजा साहब जो हैं उनको ऐसे अल्फाज की अदायगी से परहेज करनी चाहिए। एक महबूब लीडर हैं पूरे वफाक का, पूरे पाकिस्तान का, उनको जब कतरा कहना, अब जब कतरा तो ख्वाजा साहब को मैं याद दिला सकता हूँ कि उनके अपने साइड पे वो जब कतरों के गैंग मास्टर बैठे हुए हैं। अच्छा सर, अली मीर गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि असद कैसर, शहराम तरक्की, आतिफ खान ये मिले हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं? आपने कैंपेन चलाई, असद कैसर साहब का केस भी लड़ा, शरीफ रफीकी साहब का, आप क्या समझते हैं? असद कैसर जो है वो एक सीधा साधा आदमी है, मैं रिगार्ड करता हूँ, कोई मिला हुआ नहीं है, न वो साजिशी आदमी है। शुक्रिया।